إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا وقال سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه عليه الصلاة والسلام في موضع آخر من كتابه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين میں نے جو آیات کریمہ آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کیا یا پیش کیا اس آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ آپ کے رب کی طرف سے جو حق بات آپ تک نازل ہوتے ہیں تو اس کو لوگوں تک پہنچانے کے بعد پھر لوگوں کو اختیار ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ بس جس نے چاہا تو ایمان لایا اور جس نے کفر کا اختیار کیا تو کافر ہو گیا لیکن آخر میں تہدید اور دم کی آمیز بیان آ رہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں کافروں کے لیے ظالموں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہوں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا کہ ان کی سرادق ان کو گھیر لیتے ہیں اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اپنے نبی سے کہا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو ساری دنیا مسلمان ہو جاتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے کہ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ ساری دنیا سب کے سب مومن ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے اس آیت کے جو پیش نظر یا اس آیت کے مفہوم کے پیش نظر آج جو بات چیت ہوگا انشاءاللہ وہ آزادی کے متعلق اس لیے کہ آپ لوگوں کی یوم آزادی بھی قریب ہے اصل بات یہ کہ آزادی کس کو کہتے ہیں اور اسلام میں اور سلف میں آزادی کس چیز کا نام تھا اور آج کل یا مغربی اصطلاح میں آزادی کس کو کہتے ہیں یا آزادی کس چیز کا نام ہے
ظاہر ہے کہ ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تجزیہ کرنا اور تحلیل کرنا بھی ضروری ہے۔ آزادی کا حدود، اس کی تعریف اور اس کے اثرات اس امت پر اور اس قوم پر کیا ہے، اور ہماری آزادی کہاں سے شروع ہو گیا، تو اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ آزادی سلف کے اصطلاح میں یہ تھا کہ السلامت والخلوص من العیوب والنقائص، کہ سلامتی اور اخلاص، جو خالص ہونا، پاک ہونا، من العیوب والنقائص، اس کو کہتے ہیں آزادی، کہ انسان ہر عیب اور ہر نقص اور کمی سے پاک ہو، انسان کامل بن جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آزادی۔ اور آزادی معنی یہ کہ آپ ہر نقص اور عیب سے پاک ہو، معنی یہ کہ اگر آپ کسی گندے کام میں ملوث ہیں، معنی ہے کہ آپ اس کے قید قیود میں ہیں، اب آزاد نہیں ہے، اب آزاد نہیں ہے۔ کوئی زنا میں مبتلا ہے، معنی آزاد نہیں ہے۔ کوئی چوری میں مبتلا ہے تو آزاد نہیں ہے۔ کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے تو آزاد تو نہیں ہے۔ آزادی وہ ہے اسلام کی اصطلاح میں، سلف کی اصطلاح میں، السلامت والخلوص من العیوب والنقائص، سارے عیبوں سے اور نقائص سے پاک ہو، اس کا نام ہے آزادی۔ لیکن غرب نے یا اس زمانہ میں آزادی کا معنی جس کو غرب نے بھی اپنایا اور بعد کے لوگوں نے بھی آزادی کو تعریف کیا، آزادی کیا ہے؟ آزادی ہے کہ ان یکون الانسان مختارا ان یفعل ما یشاء ومتى یشاء او شاء او متى شاء، کہ آزادی وہ ہے کہ انسان خود مختار ہو، بالکل انڈیپینڈنٹ، جو چیز جب بھی چاہے جہاں بھی چاہے اس کو کرے اور اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہ آ جائے، اس کا نام ہے آزادی۔ ہر ایک اپنی آزادی کو وہ تصور کرے کہ میں آزاد ہوں، مانا کہ مجھے کوئی رکنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی رکنے والا نہیں، میں جو چاہوں کروں، جہاں چاہوں کروں، مجھے کوئی رکنے والا سامنے موجود نہ ہو۔ یہ آزادی ہے اس زمانہ میں، اور یہ آزادی کو غرب بھی پرچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کسی کو نہیں منع نہیں کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، تمہیں کیا، تمہیں آزاد انسان ہو، میں آزاد انسان ہوں، تم کون ہے کہ مجھے رک رہے ہیں؟ یہ آزادی، یہ اس اصطلاح میں جو آج کل ہمارے دماغ میں بیٹھ چکے ہے، اور یہی آزادی وہ غرب چاہتا ہے، لیکن اسلامی آزادی کو کبھی بھی نہ بتایا اور نہ اسلام اس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ کوئی بادشاہ جا رہا تھا، کوئی بندہ جا رہا تھا معذرت راستہ میں، ایک گھر میں وہاں گانا چل رہا ہے اور بہت وہ دو لوگ اور باقی سارے جو گندے کام چل رہے، رقص وغیرہ، تو اس نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ ایک آزاد انسان کا ہے، آزاد انسان کا۔ وہ جو پوچھنے والا تھا ایک با حکمت شخص تھا، حکیم تھا، اس نے کہا کہ اچھا یہ آزاد ہے؟ کہا کہ ہاں یہ آزاد ہے۔ کہا کہ یہ آزاد ہے ساری شریعت کے قید و قیود سے، اس وجہ سے یہ آزادی ہے، مانے کہ آزاد شریعت کی پابند نہیں ہے، اس وجہ سے یہ آزاد ہے۔ جو بھی کر رہے اپنے گھر میں، وہ گانا بھی بجا رہے اور رقص بھی کرا رہے، جو بھی کرا رہے، اس لئے کہ آزاد ہے۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان آزاد نہیں ہے۔ آزاد معنی یہ نہیں کہ ہم ان قیود اور شروط اور اصول اور ضوابط جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان اور نبی کے افعال سے ہمیں سمجھایا، ہم اس کی پابند ہیں، ہم اس کی پابند ہیں۔
یہ نہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں، ہم شریعت کی پابند ہیں، شریعت کے اصولوں کی ماتحت ہم قید ہیں، شریعت کے ضوابط اور قواعد کے ماتحت ہم بند ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آزاد ہوں، مانے کہ جو بھی چاہو میں کروں، یہ آزادی قطعی طور پر نہیں۔ اور ایک شخص عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ ہے، ایک شخص آیا مصر سے، اس وقت مصر کا گورنر تھا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص گورنر تھا۔ اور ایک دن وہ گھوڑوں کا ریس لگوایا عمرو بن العاص نے مصر میں، ایک مصری اور عمرو بن العاص کا جو بیٹا تھا محمد ابن عمرو بن العاص، تو محمد اور ان کے گھوڑے دونوں ریس لگا رہے ہیں، تو اچانک اس محمد گورنر کا بیٹا اس مصری کو کوڑے کی ذریعے سے مارا۔ کہا کہ تم کون ہوتا ہے کہ ابن الاکرمین سے آگے نکلے، میں تو اکرمین اور برتر انسان کا بیٹا ہوں، اور تم ایک مصری ایک قبطی ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو وہ مصری مصر سے نکل کر نبی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ پہنچ گیا اور کہا آپ کے گورنر کا بیٹا مجھے کوڑی لگایا، اور کہا میں بے بس ہوں، میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مصری کو کہا کہ آپ ادھر ہی رہو مدینہ میں، خط لکھ کر عمرو بن العاص کی طرف، کہا کہ عمرو بن العاص گورنر نکلو وہاں سے، جلدی میرے پاس آ جاؤ اور اپنا بیٹا کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ جب پہنچ گیا مدینہ میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نظر آیا دور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ساتھ ہے یا نہیں ہے، پیچھے دیکھا کہ بیٹا بھی ساتھ پیچھے سے آ رہے ہیں، تو جب آ کر وہاں سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئین المصری، مصر کا رہنے والا جو مظلوم ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بھی وہاں موجود تھا، کہا کہ انا ذا یا رسول اللہ، اسے کہ میں ہوں یہاں جو آپ کی اپنے مدعا پیش کیا ہوں، میں ہوں، میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں درہ دیا، یعنی کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا کہ مارو اس کو، اور اس کو اتنے مارا کہ اس کے خون جاری ہو گیا محمد ابن عمر کے۔ اس کو لگانے کے بعد عمر کو بھی لگایا، گورنر کو بھی لگایا، کہا کہ اگر تمہارے گورنر ہی نہ ہوتا، تمہارے پاس پاور نہ ہوتا، کبھی بھی یہ تمہارا بیٹا یہ جرأت نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں عدالت، اور اس کو کہتے ہیں آزادی، اور اس کو کہتے ہیں انصاف۔ گورنر کو مصر سے بلا کر بیٹا سمیت دونوں کو کوڑا لگاتا ہے، تو اس کو کہتا ہے آزادی۔ پھر عمر ابن الخطاب کا اصل جملہ باقی ہے، اس نے کہا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصری سے کہا کہ اب عامر جو گورنر ہے اب اس سے راضی ہے، ابھی اس کو معاف کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے نہیں لگایا، مجھے لگایا اس کا بیٹا۔ کہا کہ اس کو پہلے تو معاف کرو۔ اس نے کہا میں اس کو معاف کیا ہوں، تو وہ بیٹا کو وہ کوڑے لگا کر پھر معاف کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر سے اور ان کے بیٹا سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، کہا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم لوگوں نے ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کو کب اپنا غلام بنایا ہے اور اپنا مزدور اور اپنا بندہ بنایا ہے؟ وقد ولدتهم لقد ولدتهم امہاتهم احرارا، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا، تم لوگوں نے کب ان کو غلام بنایا؟ یہ غلامی کب آیا ان کے پاس؟ تم اس کو اس طرح مار رہے اور کوڑے لگا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزادی دیا ہے، آزادی شخصی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں شخصی آزادی، اجتماعی آزادی، مدنی آزادی، سیاسی آزادی، اقتصادی آزادی۔ تو شخصی آزادی ہے کہ جس میں دو چیز ہو، ایک یہ کہ
آزادی ہے شخصی آزادی، اور وہی ہے کہ حریت الذات، میرے ذات آزاد ہو، مانا آزاد ہے کہ میرے اوپر کوئی تجاوز نہ کرے، میرے فزیکی ذات پر کوئی تجاوز نہ کرے، میں آزاد ہوں۔ جب میں نے کوئی عیب نہیں کیا، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے میرے ذات پر تجاوز کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حریت شخصیت دیا ہے، آزادی دیا ہے، کون ہے کہ تم میرے اوپر تجاوز کرتے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ کہا کہ من اجل ذالک، اسی وجہ سے جو احکامات بیان ہو گیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر میں نے لکھ دیا، فرض کیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کوئی بھی انسان زندہ جان کو قتل کیا بغیر نفس، کسی گناہ کے بغیر، کسی قصاص کے بغیر، فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا، ساری انسانیت کو۔ سورہ نساء میں آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا، جس نے کسی انسان کو خطا کی بنا پر قتل کیا، کہا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ایک غلام کو آزاد کری اس کی جرمانہ میں۔ ایسے قتل خطا میں تو قصاص تو نہیں ہے، جرمانہ ہے، جرمانہ کیا ہے؟ دیت ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا، ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ یہاں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں کہا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا؟ اس لیے کہ ایک نفس تو چلا گیا، اس کو قتل کیا گیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کی جگہ ایک غلام آزاد کرو تاکہ وہ آزاد انسان کی جگہ آ جائے۔ جب ایک انسان آزاد انسان کو قتل کیا، معنی ہے کہ یہ آزاد انسان کم ہو گیا نہ شمارش سے۔ جب ایک غلام کو آزاد کریں گے تو آزاد غلام آ کر اس آزاد کی جگہ پر کرے گا، آزاد ہو کر یہ جو اس کی آزاد انسان جو کمی آیا، اس کمی کو پورا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا۔ دوسری یہ کہ حریت آزادی ہے، تامین الذات، ایک یہ کہ اب حریت الذات آزادی ہے، دوسرے کہ آزادی اس میں کہ میرے یا میں ایک انسان ہوں، میری ہر چیز محفوظ ہو، میری جان بھی محفوظ ہو، میرے مال بھی محفوظ ہو، میرے عزت بھی محفوظ ہو، تامین ہے، یہ آزادی ہے۔ اسی وجہ سے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1,00,000 کی لگ بھگ صحابی کے درمیان جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، فرمایا الا ان دماءکم واموالکم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا ألا فليبلغ الحاضر منكم الشاهد۔ کہا کہ اللہ ان دماءکم، خبردار، تمہارے خون اور تمہارا جان اور تمہارے مال اور عزت حرام علیکم، ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کیا حرمت یومکم ھذا، جیسا کہ آج عرفات کے دن جتنے محرم ہیں اور مقام عرفات جتنے محترم ہے، اور اس مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ محرم الحرام ہے، اور جیسا کہ یہ شہر مکہ مکرمہ بلد الحرام ہے، ان کی حرمت کتنی ہے اتنی ہی ایک آپ کے عزت کی حرمت ہے، آپ کے جان کی حرمت ہے، آپ کے مال کی حرمت ہے، آپ کی نفس کی حرمت ہے، یہ سارے حرام ہیں۔ ایسا حرام جیسا کہ اس شہر میں، اس مہینہ میں، اس دن میں کسی گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ یہ گناہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اسی وجہ ہے کہ
فواحش، بے حیائی اور بدکاری، بد اخلاقی، جو جتنی برائی ہم دیکھ رہے ہیں فاحشہ اور بے حیائی کے ضمن میں آتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے حیائی کو کرنے سے منع کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ کسی معاشرہ میں رہ رہے ہیں، جیسے کہ یہاں خادم گوت ہے یا جمالی گوت یا دوسرے علاقہ، جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ کو اوپر پابندی ہے کہ آپ فاحشہ بے حیائی کو جا کر وہاں عام کریں. عام کرنے سے شریعت نے آپ کو روکا ہے، منع کرا ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی یدخلون الجنت الا المجاہرون، کہا کہ میرے ہر امت، اور دوسری روایت میں ہے کل امتی معافی، میری ہر امت کو عفو درگزری ملتا ہے، بخشش ملتا ہے، الا المجاہرین، مجاہرین کو نہیں ملتا ہے. اور مجاہرین کون ہے؟ مجاہرین ہوئے کہ وہ دمادم مس قلندر کہتے ہیں آپ لوگ اس کو. مجاہرین ہوئے کہ کلم کلا لوگوں کے سامنے بے حیائی کرتے ہیں، اور کوئی رکے تو پھر رکنے والے کو وہ رکتا ہے کہ تم کون ہے، تم مجھے منع کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مجاہرین. اور مجاہرین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَّةِ، اور مجانہ لادینیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اَن يَعْمَلَ عَمَلًا بِاللَّيْلِ، اور رات کوئی بھی کام اپنے اہلیہ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ اس کی نزدیک ہوتا ہے، پھر دین میں جب صبح ہوتا ہے فَلَمَّا أَصْبَحَ، وہ کہتے ہیں کہ اے بندہ ادھر آؤ، فلانی ادھر آؤ، میں نے رات یہ کیا یہ کیا یہ کیا. حدیث صحیح بخاری میں ہے. بھائی جو چیز اللہ نے چھپایا آپ کو منع بھی کیا کہ اس کو نشر نہیں کرنا، لیکن یہ لادینیت کے شاخصانہ اور لادینیت کے ایک جز ہے کہ آپ اپنی جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھپایا اور اس کو لوگوں کے سامنے آپ عام کر رہے اور نشر کر رہے، یہ لادینیت ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جو چیز کو چھپایا. ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے آپ بھی چھپا کر رکھو، اور جس چیز کو اللہ نے ظاہر کیا ہے اس کو علناً بیان کیا، اس کا علناً بیان کرو. تو کیوں اپنی طرف سے ایسی آزادی کی اختیار کر رہے جو شریعت میں موجود ہی نہیں ہے؟ اسی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزاد پیدا کیا. آزاد کس چیز میں ہے؟ آزاد اس میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو آزاد کیا اور ساری انسانیت بنی آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، اور یہ ہے اصل الاصول اور یہ ہے بنیاد ہے. ہم آزاد ہیں. ہم آزاد کس میں؟ الاختیار فی الارادہ والمشیہ، ہم اپنی ارادہ میں آزاد ہیں، ہم اپنی مشیت میں آزاد ہیں کہ ہم جو بھی چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ما تحت شریعہ، شریعت کی قیود اور شریعت کے اصول اور ضوابط کے محتاط. آزادی تو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تمہیں دو راستہ دکھا دیا، ابھی تمہاری اختیار میں ہے کہ کون سی راستہ اختیار کرنا، طریق الی الجنہ اور طریق الی النار. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا اور وہ ایسا لمبا دن ہے جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ ختم ہونے کے بعد ہر ایک کی مسیر اور اس کے راستہ متعین ہوگا. فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ، وہ اپنا راستہ دیکھتا ہے کہ میرے راستہ بھی جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستہ دنیا میں دکھایا اور پھر آخرت میں فیصلہ خطرناک ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا اور قرآن کو اللہ نے نازل بھی کیا راستہ دکھانے کے لیے. آپ کو مقصد تک پہنچانے کے لیے نبی نہیں آیا،
آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ مقصد تک نہیں پہنچا سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاچا ابو طالب کے ساتھ کوشش کر رہے تھے، قُلْ يَا عَمِّ كَلِمَةً قُلْ عَمِّ لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بہا عند اللہ، اے میرا چاچا جان تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن میں اس کو حجت دلیل پکڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے شفاعت کروں گا۔ لیکن دوسری طرف وہی بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، دوسرے عقبہ ابن ابی معیط، کہتا ہے کہ شرم کرو، حیا کرو، تم ابھی تک دین عبد المطلب میں رہ کر آخری لمحات میں تم اپنی بتیجے کی دن میں جا رہے ہیں۔ اختار النار علی العار، جہنم کو اس نے عار اور عزت پر ترجیح دیا، فمات علی العار، فمات علی العار، اسی پر وہ اس کے دنیا سے رخصتی ہوگی۔ انسان کسی کی قیود میں نہ ہو، کسی کے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دیا، اختیار کے مطابق آپ کا محاسبہ ہوگا، اختیار کے مطابق آپ کا محاسبہ ہوگا۔ جب آپ کا اختیار نہ ہو، ارادہ میں اختیار نہ ہو، مشیت میں اختیار نہ ہو، عمل میں اختیار نہ ہو، سوچ میں اختیار نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کس طرح محاسبہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کس طرح گرفت کرے گا؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہر چیز میں ہم آزاد ہیں، ارادہ آپ کے پاس، مشیت آپ کے پاس، اور جو آپ چاہیں اور سوچ بھی آپ کا اپنا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کوئی بھی کام میں مجبور نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، مشیت نہ ہو، اختیار نہ ہو، سوچنے کا اختیار نہ ہو، کرنے کا اختیار نہ ہو، تو مانے کہ آپ مجبور ہیں، آپ مجبور محض ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا، آپ سے حساب نہیں لے گا، آپ کو جہنم میں نہیں بھیجتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ آپ کو دینے کے بعد پھر آپ سے محاسبہ کرے گا، تمہارے عقل کہاں تھا، تم نے یہ کام کیا کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ پوچھ گچھ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار ہو، آپ کو جب نماز فرض ہے آپ کے اوپر نماز پڑھنا ہے، اور یہ کہ آپ کو اختیار دیا پڑھو اور آپ کو ثواب ہوگا، آپ پر لازم ہے، اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو آپ کو گرفت ہوگا ضرور۔ اور بعض لوگوں نے بعض زمانہ میں جو اسلامی تاریخ میں اگر ایک نظر ڈالے، ہمیں نظر آتا ہے کہ کس نے کس پر ظلم کیا، کس نے کس کو غلام بنایا، اور یہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تربیت ہو کر بڑا ہو کر فرعون سے جب مخالفت کیا، فرعون نے کہا کہ اچھا میں نے تمہیں تربیت نہیں کیا، میں نے نہیں کھلایا پلایا،
تم جوان ہو کر میری نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون سا نعمت ہے؟ پورا بنی اسرائیل کو تم نے غلام و یرغمال بنایا، اور صرف میرے اوپر جو تم نے کام کیا اس کے میرے اوپر احسان جتلاتے ہیں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ وَقَدْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، یہ نعمت ہے کہ تم میرے اوپر اس کو جتلاتے ہیں۔ وَقَدْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو یرغمال و غلام بنا کر رکھا ہے۔ پہلے تو اس کو آزادی دے دو۔ آج بھی ہمارے 14 اگست قریب ہے، یوم آزادی۔ ابھی آزادی کس سے؟ انگریز سے ہے نا۔ ہم نے انگریز سے آزاد ہو گیا، ملک بن گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ملک خدا داد پاکستان بن گیا، ہم اس میں رہ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن آزادی فزیکی طور پر ہمیں مل گیا، حدودی طور پر مل گیا۔ پاکستان کی ایک جغرافیہ ہے، اور یہ جغرافیہ کی چاروں طرف معلوم ہے، الحمدللہ ایک ملک ہے، لیکن ہمیں آزادی فکری مل گیا ہے۔ ہم ابھی بھی لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، لیکن ہم ابھی بھی انگریز کی تقلید میں چل رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ ہر چیز ہمارے انگریز ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ صرف ملک جدا ہے، ہم آزاد ہیں، مانے کہ انگریز ہمارے اوپر حکومت نہیں کر رہے، لیکن ہماری سوچ، ہمارے حرکات، ہمارے کام سارے کے سارے وہی ہے جو انگریز کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، البتہ تم لوگ اپنی امت کو مخاطب ہو کر بتا رہے، میری امت تم لوگ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اپنے پہلے لوگوں کے طریقے کار پر اور ان کی خط مشی پر یا ان کے راستے پر ایسا چلیں گے کہ جس طرح حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ جا کر کسی ضب کی کیا کہتے ہیں، ساندو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کے گھر میں جا کر وہ لوگ داخل ہونے لگے، تم بھی اس کے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب کریں، اللہ سبحانہ وتعالی حاجت مندوں کی حاجت پورا کرے، اللہ سبحانہ وتعالی پریشان لوگوں کی پریشانی دور کرے، اور خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جو بہن بھائی غزہ میں اس وقت بدترین حالات میں ہیں، بدترین، ہم ہمارے سوچ سے بھی اوپر ہے، تو ان کی شہادتیں اور ان کے زخمیں اور ان کے گھر کے خرابے اور ان کے بھوک کے حالات، میں نے کہا کہ ہمارے تصور سے اوپر ہے۔ میں کبھی کبھار ان کی حالات کبھی دیکھتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا ہوں بذات خود، اس کو جلدی آگے بھیج دیتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا ہوں، تو وہ بدترین حالات میں ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المستضعفین المظلومین الجائعین فی فلسطین لا سیما فی غزہ، اللہم انصرهم بنصرتک، اللہم ایدهم بتأییدک، اللہم علیک بأعدائک وأعدائهم من اليہود والنصارى ومن والاهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعض لوگ ٹائم کی طرف دیکھ رہے کہ